فوج کے خلاف جو تقریریں کی، جو سٹیٹمنٹس تھیں، میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر. کوئی بھی ادارہ ہے، عدلیہ ہے، وہ بھی غلطیاں کرتی ہے، فوج بھی غلطیاں کرتی ہے، ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں، فوج کے پیچھے پڑ جائیں. امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت کے لیے افغان کیوں لڑتے؟ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں افغانوں نے کرپٹ حکومتوں کا ساتھ نہیں دیا. 3 لاکھ افغان فوج لڑی ہی نہیں. سوچنے والی بات ہے. 70,000 طالبان کے سامنے 3 لاکھ فوج کیوں نہیں لڑی؟ امریکہ ہمارا اتحادی تھا، ہم پر ہی بمباری کرتا رہا، لوگ ہمارے مرے، معیشت ہماری تباہ ہوئی، قبائلی علاقے اجڑ گئے. کیا ملا اس سے؟ ہم نے فیصلہ کر لیا، اب کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ بھی کہا ایک مافیا ہے جو فوج کے خلاف تقریریں کرتا رہتا ہے. بھارتی لابی چاہتی ہے کہ ہماری فوج پر تنقید کی جائے. یہاں بیٹھے لوگوں نے بھی فوج کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا ہے. سیاستدان بھی غلطیاں کرتے ہیں. میں نے بھی ماضی میں فوج پر تنقید کی ہوئی ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن جب ہم آئے تھے تو 3,800 ارب تھی. آج وہ پہنچ گئی ہے 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن. اور یہ جو سارے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ اسحاق ڈار کے نہیں ہیں، یہ اصل ہیں. آج ہمارے جو اکانومی، جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی، اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے. یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے. وزیر اعظم نے 3 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھ دی. ٹیکس وصولیوں میں ریکارڈ اضافہ، اخراجات میں کمی، انڈسٹری مستحکم، گاڑیوں کی سیلز میں 85% تیزی، تعمیراتی سیکٹر پیروں پر کھڑا ہو گیا. کسان کارڈ، بلا سود قرضے، ہیلتھ کارڈ، 10 نئے ڈیم بنیں گے. عمران خان نے اپنی اور پچھلی حکومتوں کا موازنہ کر دیا. کہا اپوزیشن چاہتی ہے کہ کسی طرح فوج ہماری حکومت کو گرا دے. غریب ممالک سے ہر سال 1,000 ارب چوری ہو کر باہر منتقل ہوتے ہیں. مافیا ملک میں لوٹ مار کا دور چاہتا ہے. تحریک انصاف حکومت کے 3 سال. اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں تقریب. مختلف شہروں میں بڑی اسکرینیں نصب کر کے وزیر اعظم کا خطاب دکھایا گیا. عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی اور ابرار الحق کی خصوصی پرفارمنس. تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کی جدوجہد پر دستاویزی ڈاکومنٹریز بھی چلائی گئیں. پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے ہر وعدے کو دھوکہ قرار دے دیا. 3 سالہ کارکردگی پر کڑی تنقید. کہا عمران خان عوام سے کیا گیا ایک وعدہ پورا نہیں کر سکے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی یہ ہے کہ انہوں نے مہنگائی کو آسمان پر پہنچا دیا. عمران خان کی باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور کارکردگی صفر. عوام اب جھانسے میں نہیں آئیں گے. 3 سالوں میں پاکستان میں صرف مافیا کو فائدہ ہوا. آٹا چور اور چینی چور ترقی کر گئے. مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کی کارکردگی کو فراڈ کہہ دیا. مریم اورنگزیب کے لفظی وار. بولی عوامی پیسہ خرچ کر کے جھوٹی رپورٹ پر مبنی اشتہارات شائع کرائے گئے. اشتہارات میں جھوٹی کارکردگی دکھانے کے لیے جعلی تصاویر استعمال کی گئیں. وفاقی وزراء نے پچھلی حکومتوں کا لفظی ریمانڈ لے لیا. فواد چودھری کہتے ہیں 30 سال حکومت کرنے والے اپنا منہ چھپا رہے ہیں. اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہی ہوں گے. فاروق حبیب نے کہا پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر چکا ہے. پی ڈی ایم حکومت کی بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ دے. غریب اور متوسط طبقے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں. از خود نوٹس صرف چیف جسٹس کا اختیار. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کے پیرامیٹرز طے کر دیے. چیف جسٹس پاکستان یا ان کی منظوری سے ہی از خود نوٹس دیا جا سکتا ہے. آئندہ کوئی بھی بینچ از خود نوٹس کے اختیار استعمال کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوائے گا. عدالت عظمیٰ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق درخواست چیف جسٹس پاکستان کو بھیجوا دی. قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ صحافیوں کی درخواست برقرار رہے گی. اس پر کارروائی بھی ہوگی. صحافیوں کے خلاف کچھ ہوا تو سپریم کورٹ دیوار بن کر کھڑی ہوگی. آئین کا تحفظ اور بنیادی حقوق کا نفاذ عدلیہ کی ذمہ داری ہے.
पीसीबी के नए चेयरमैन के लिए म्यूजिकल चेयर का गेम खत्म। एहसान मानी ने चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ दिया। अगली मुद्दत के लिए चेयरमैनशिप से माजरत। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान को बता दिया वो मजीद काम नहीं कर सकते। साबिक कप्तान रमीज राजा 3 साल के लिए पीसीबी के नए चेयरमैन होंगे। कुर्सी संभालने वाले चौथे टेस्ट क्रिकेटर होंगे। नए चेयरमैन के इंतखाब तक चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान मामला देखेंगे।